السلام علیکم دوستو، کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا جب تک اس قوم میں علم و شعور پیدا نہ ہو۔ کسی ملک کی ترقی کا اندازہ اس کی شرح خواندگی سے لگایا جا سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم کا نام اور وجود میں دنیا میں باقی رہی ہے، اس کی پیچھے راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے تعلیم کے شعبے کو ترقی دی ہوگی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسی ممالک کا ذکر کریں گے جس کے تعلیمی نظام کو دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مزید اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ دوستو، ان ممالک کے ناموں میں 5 نمبر پر فن لینڈ کا نام آتا ہے۔ دوستو، فن لینڈ میں بچوں کو 7 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں اور پھر 16 سال تک اور اس سے کوئی امتحان نہیں لیا جاتا اور نہ اس پر کوئی بوجھ ڈالتا ہے۔ اسکول کے دوران بچے بہت کم وقت کمرہ جماعت میں گزارتی ہیں اور زیادہ تر پڑھائی گھر پر اور کھیلوں کے میدانوں پر کیا جاتا ہے۔ اس وقت ایک کلاس میں 20 سے زیادہ طلبہ کو جمع نہیں کیا جاتا اور نہ اس پر یونیفارم کی پابندی ہوتی ہے۔ فن لینڈ کا مادری زبان سویڈش ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ لوگ انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور روسی وغیرہ سیکھتے ہیں۔ فن لینڈ میں استاد بننا وکیل اور ڈاکٹر بننے سے بھی مشکل ہے اور اس کی تنخواہ $30,000 سے زیادہ ہوتی ہے، جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں سب سے زیادہ تنخواہ ہے۔ فن لینڈ میں 95% طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں۔ دوستو، اس عظیم سعادت حاصل کردہ ناموں میں 4 نمبر پر ہانگ کانگ کا نام آتا ہے۔ دوستو، ہانگ کانگ میں تعلیم زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ سائنس کو ہانگ کانگ میں مذہب کا درجہ دیتا ہے۔ یہاں پر والدین بچوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی دن طلبہ کو ہوم ورک نہ دیا جائے تو والدین شکایت کرنے آتے ہیں۔ ایک کلاس میں 42 بچوں کو رکھنا ہوتا ہے اور ٹیچر لیکچر دینے کے وقت مائکروفون کا استعمال کرتے ہیں۔ اسکول کے بعد 70% طلبہ ٹیوشن پر جاتے ہیں۔ یہاں 95% اسکول NGOs چلاتی ہے، جن میں 90% فری ہے اور 5% سے فیس لیا جاتا ہے، اور صرف 5% اسکول حکومت چلاتا ہے۔ یہاں پر امتحان لیتے وقت اسٹوڈنٹ اور والدین دونوں فکرمند ہوتے ہیں۔ یہاں سالانہ امتحان ہوتی ہے اور کچھ اسٹوڈنٹ کے لیے 3 سال کی اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 نمبر پر سنگاپور کا نام آتا ہے۔ دوستو، سنگاپور اپنی کل بجٹ کے 20% کا خرچہ تعلیم پر کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سائنس میں پہلی پوزیشن مسلسل سنگاپور کے طلبہ لیتے آ رہے ہیں۔ سنگاپور رقبے کے لحاظ سے کراچی سے چھوٹا ہے، لیکن تعلیمی شرح کی وجہ سے $350 ارب کے برآمدات کر رہا ہے۔ سنگاپور میں سفارش پر بھرتی ملنا ناممکن ہے۔ یہاں پر اساتذہ کی تنخواہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر اساتذہ کی تربیت پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا انتخاب بھی ہو جائے تو 16 مہینے اس کو تربیت دی جاتی ہے۔ استاد کی کارکردگی پر مسلسل نظر رکھی جاتی ہے اور تعلیمی سال کے اختتام پر اساتذہ کے بارے میں طلبہ ایک رپورٹ بھی پیش کرتی ہے۔ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور 12 سال کی عمر میں جب پرائمری ایجوکیشن مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ 2 نمبر پر جنوبی کوریا کا نام آتا ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ خرچہ تعلیم پر کرنے والا واحد ملک ہے۔ کورین طلبہ نااہلی کے الفاظ استعمال نہیں کرتے اور اسکول میں 100% حاضری دیتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہاں پر $18 بلین سالانہ تعلیم پر خرچ ہوتی ہے۔ اسکول کی چھٹی کے بعد بھی طلبہ پڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور تقریباً 80% طلبہ ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں۔ ایک کلاس میں 35 طلبہ ہوتی ہے۔ یہاں پر روزانہ آدھا گھنٹہ ٹیسٹ کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ کالجوں میں داخلے کے لیے طلبہ سے ایک ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور اسی دن حکومت سب کچھ بند کر دیتی ہے۔ گاڑیوں پر پابندی، ہوائی جہازوں پر پابندی، شور پر پابندی اور حتیٰ کہ اسٹاک ایکسچینج بھی بند رہتا ہے اور سارے ملک میں خاموشی چھائی رہتی ہے۔ اور سب سے اوپر سر فہرست پر آنے والا نام جاپان کا ہے۔ جاپان کا تعلیمی نظام دنیا بھر میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ جاپان میں ایلیمنٹری تعلیم بہت لازمی ہوتا ہے، جس میں 6ٹھی کلاس تک پڑھائی کی جاتی ہے۔ اس کی ساری اخراجات حکومت ادا کرتی ہے اور طلبہ کے لیے ہر کلاس کے بعد 6 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ جاپانی طلبہ کی حاضری 100% ہوتی ہے اور نہ اسکول سے لیٹ ہوتی ہے۔ تمام بچوں کے لیے دوپہر کا کھانا اسکول کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے۔ ٹیچرز اور طلبہ یکجا کھانا بھی کھاتے ہیں اور یکجا صفائی بھی کرتے ہیں۔ جاپان میں 95% اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، جبکہ سالانہ امتحان بھی سارے ملک میں ایک وقت پر ہوتا ہے اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔